ایک اسکالر نے فتویٰ دیا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو IVF کے ذریعے ہم کرتے ہیں نا نسل, بھائی کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو آج کل ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہوتا ہے نا, IVF کہتے ہیں اس کو, کہ میل فیمیل کے جو ایگ ہیں اور اسپرم کو ملایا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک کی اجازت ہے, ایک لڑکا, یعنی لڑکی یا لڑکے میں ایک کی اجازت ہے, لیکن وہ بھی جس بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہے نا وہ یہ کہا کہ اگر یہ ڈاکٹر کو یہ خود سلیکٹ کر رہا ہو تو ہے یہ, لیکن اس کی الگ اطلاق اجازت نہیں ہے کہ آپ 6 لڑکے پیدا کر لیں, 6 لڑکے, کیونکہ گروتھ ریشو ڈسٹرب ہوگا نا اس سے. لیکن ہم نے جب پراپر وے میں اس کی تحقیق کی ہے نا, ڈاکٹروں سے مل کے پورا سمجھا ہے, تو وہ جو ہمارے سامنے جو صورت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ ایکس اور وائی کے ملاپ سے لڑکا بنتا ہے, وائی اور وائی کے ملاپ سے لڑکی بنتی ہے. تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ادھر سے ایکس اٹھا کے ادھر وائی سے ملا دے, وہ ایکس اور وائی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے وہ رینڈملی کرتا ہے, یعنی ادھر سے ایگ لیے ادھر سے اسپرم لیے ملا دیا رینڈملی. اس میں کچھ لڑکوں کے زائگوٹ بنتے ہیں, کچھ لڑکیوں کے بنتے ہیں, ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا جب تک تحقیق نہیں کرے. تو جب یہ رائے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فتویٰ دیا, بھائی یہ جینڈر سلیکٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ جو نالج تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب تحقیق کی نا تو پتا چلا یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور پورا پراپر عمل, تو کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اس میں نر کون سا ہے مادہ کون سا ہے. تو اس اسٹیج سے پہلے ہی وہ اسپرم عورت کے رحم میں رکھنا پڑے گا تاکہ ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب فتویٰ یہی ہے, لیکن جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے بھی ایک کی گنجائش دی. لیکن آج اسکالر کو دیکھیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ سائنسی تحقیق سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ چاہے لڑکا پیدا کرو چاہے لڑکی پیدا کرو. یار تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو جس کے سائڈ افیکٹ فیوچر میں کیا ہوں گے. آپ کو پتہ ہی امریکہ میں بھی انلیگل ہے, آسٹریلیا میں بھی انلیگل ہے جینڈر کی سلیکشن, اس لیے کہ اس سے جو قدرتی گروتھ ریشو ہے اس کی ایسی کی لڑکا لڑکی کا جو ایک نظام ہے نا وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب اللہ نے تو اللہ طلاق رکھا ہے نا, میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو کسی کو پتا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے گروتھ ریشو برابر ہے. لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مقدار میں لڑکیاں, تو ان کی شادی بیاہ میں مشکلات نہیں ہوتی. مشکلات اگر ہو رہی ہیں تو فیملی پلاننگ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. لیکن اگر یہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ IVF کے ذریعے وہ یہ خود کر سکے کہ میں نے لڑکا لانا ہے یا لڑکی لانی ہے, تو آپ بتاؤ میجورٹی پاکستان انڈیا میں کیا لے کر آئے گی؟ 6 لڑکے ہوں گے, 1 لڑکی ہوگی. تو ان 6 لڑکوں کو یہ ہومو سیکسولیٹی کے مرتکب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لیکن انسان کی عادت ہے, جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بول دو بھائی میری اس میں تحقیق نہیں ہے نا. علماء یہ کام کر لیں گے بھائی میری تحقیق نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کے پاس ہر بات کا فی البدیہی جواب موجود ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک دم فتویٰ دے دیں گے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو کس قدر خطرناک فتویٰ دے دیا آپ نے. مجھے ایک ڈاکٹر ملے آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ اتنا سخت پابندی ہے نا جینڈر بتانے پر بھی. چائنا کا کوئی پیشنٹ آئے نا, کوئی پریگننٹ عورت آئے یا انڈیا کی ہو, ڈاکٹر پہ یہ پابندی ہے کہ وہ جینڈر نہیں بتائے گا کہ لڑکا یا لڑکی, کیونکہ وہ لڑکی ہو تو گرا دیتے ہیں. اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی فیوچر میں. 4 آدمی ہوں گے, 1 عورت ہوگی, تو کون نکاح کرے گا اس سے؟ مردوں کے لیے مشکل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا ہوں گے پھر, کیونکہ نکاح مشکل ہو جائے گا نا. مردوں سے بدفعلی کرنا, پورا نظام برباد ہو جائے گا. تو جینڈر بتانے پر پابندی ہے آسٹریلیا میں اور امریکہ میں. چائنا والوں ان کو, انگریزوں کو بتا دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی یہ گرائیں گے نہیں, لیکن چائنا انڈیا میں ان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا IVF میں بھی ڈاکٹر پہ پابندی ہے, وہ یہ سلیکٹ نہیں کر سکتا کہ لڑکا ماں کے رحم میں رکھنا ہے یا لڑکی رکھنی ہے. کیوں؟ رینڈملی رکھ دیا جائے گا, جو ہوگا تمہاری قسمت. یہاں تک کہ اگر کسی کی 6 بیٹیاں ہیں نا, 7ویں میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکے کا انتخاب کرے. گورا یہ بات سمجھ گیا, ہمارے جو لبرل سیکولر طبقہ ہے نا وہ گورے سے بھی سیکولرزم میں 2 ہاتھ آگے نکل گیا. 6 بیٹیاں ہو نا کسی گورے کی, وہ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. پھر بھی اگر وہ IVF کے ذریعے بچہ کا کی عورت سلیکشن کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ڈاکٹر سے کہہ دے جی لڑکا چاہیے, اور ڈاکٹر انتظار کرے کہ وہ زائگوٹ کو ذرا بڑا ہونے دو, جب دیکھنے میں آ جائے گا کہ لڑکا ہے تو پھر میں رکھ دوں گا. نہ, رینڈملی کرنا ہے جو کرنا ہے. لڑکا ہے لڑکی ہے, کس کی قسمت ہے؟ تمہاری. وجہ اس کی ہے کہ جب رینڈملی یہ چھوڑا جاتا ہے تو کسی کے 6 لڑکیاں ہو جائیں گی اور کسی کے 6 لڑکے ہو جائیں گے. کسی نے مجھے بتایا کہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں کسی کی تو پھر چوتھے میں وہ IVF کے ذریعے لڑکے کی سلیکشن کر سکتا ہے, کیونکہ اب لڑکا اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا, پھر قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کو یہ اجازت ہے کہ چوتھے میں لڑکا لا سکتا ہے وہ. تو جس کے 3 بیٹے ہیں اس پر فرض ہونا چاہیے کہ چوتھی میں لڑکی لے کر آئے. اس پہ تو آپ فرض کر نہیں رہے کہ جس کے 3 بیٹے ہیں وہ لازمی لڑکی لائے. وہ نہیں لائے گا لڑکی, بہت کم لوگ لائیں گے اور بہت سے ہوں گے نسل ہی روک دیں گے. تو یہ گروتھ ریشو کیا ہوگا, آڑا ترچا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بھی قرآن میں کہا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے. تو جو اللہ کی چاہت ہے اس پہ راضی رہو. 6 بیٹیاں دے دے لے لو بھائی, 6 بیٹے دے دے لے لو, کیونکہ جب یہ قدرت پہ چھوڑا جاتا ہے نا تو گروتھ ریشو ڈس بیلنس نہیں ہوتا. ہمیں یاد ہے ہمارے محلے میں ایک دائی تھی,
घरों में जो ना जैसे होते हैं ना दाइयां होती हैं, उसके 9 बेटे पैदा हुए, वो तरस गई बेटी की चाहत में, क्योंकि उसको बेटी चाहिए थी ताकि वो मेरा हाथ बटाए, मेरे बाद इस फन को आगे जारी रख सके। ऐसे भी हमने बहुत देखे, 6 बेटियां हो गई, 9 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा ना। लेकिन उसके अपोजिट में हमने ये भी देख लिया, कितने बेटे हो गए, 8वें बेटे के बाद जब 9वां हुआ ना, उसने कहा कि अगर ये बेटा है ना, इस कमबख्त की शक्ल नहीं मुझे दिखाना। उसके अल्फाज थे, मुझे बेटी चाहिए। इंसानों पे छोड़ दोगे ना तो भाई कहीं जो है ना, उसको तो बेटी चाहिए, उसको तो शुरू में ही बेटी चाहिए थी। तो अल्लाह मियां ने छोड़ा ही नहीं है। अल्लाह ने कहा यह बोली मेरी, मैं फैसला करूंगा तुझे बेटे देने या बेटी देनी है। तो किसी को अल्लाह 8-10 बेटे दे देगा, किसी को 8-10 बेटियां दे देगा, किसी को ऐसा करेगा 4 बेटियां 1 बेटा, किसी को ऐसा करेगा 4 बेटे 1 बेटी। तो बैलेंस क्या रहेगा? बराबर रहेगा।